Welcome back guys. In this video we'll be talking about topic 2, that is about designing visual aids for technical documents. کہ کس طرح ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ویژول ایڈز ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس کے لیے. ویژول ایڈز کی ہم بات کر رہے ہیں. ویژول ایڈز کیا ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی بھی گراف ہو سکتا ہے, کوئی آڈیو ویڈیو, کوئی گراف, کوئی پکچر, کوئی ٹیبل, کوئی ڈائیگرام, کچھ بھی ایسی چیز جو کہ ڈیٹا کو, جو کہ انفارمیشن کو ویژولی ریپرزینٹ کرے, اسے کہتے ہیں ویژول ایڈز. تو یہ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس میں بہت ضروری ہے. جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کئی دفعہ, آپ کی انجینئرنگ کی جو فیلڈز ہیں یا میڈیکل کی جو فیلڈز ہیں اور آرکیٹیکچر کی جو فیلڈز ہیں, دے ہیویلی ڈپینڈ آن ویژول ایڈز. اگر ویژول ایڈز وہاں پہ نہ ہوں تو آپ کسی کو, کوئی بھی انجینئر, کوئی بھی ڈاکٹر کی دوسرے ڈاکٹر کو بات سمجھا ہی نہ سکے, رائٹ. سو دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. اس چیپٹر میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کس طرح آپ اپنے ڈاکیومنٹس میں ویژول ایڈز استعمال کر سکتے ہیں. تو ویژول ایڈ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بس یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا پریزنٹ کریں, اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ ریڈر کو انگیج کر سکتے ہیں, اس کی اٹینشن آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, رائٹ. اس سے زیادہ اٹینٹیو رکھ سکتے ہیں اف یو آر ایڈنگ ویژول ایڈز ان یور ڈاکیومنٹس. ویژول ایڈز لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ریڈر کو آسانی پیدا کرتے ہیں تاکہ جو انفارمیشن وہ ڈھونڈ رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں انہیں آسانی سے سمجھ آ سکے کہ یہ آئیڈیا کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. ویژول ایڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج ہے ان رائٹنگ میں, رائٹ. بیکاز رائٹنگ میں آپ کے پاس باڈی لینگویج نہیں ہوتی, تو یہ ڈائیگرامس, یہ ساری گرافکس, یہ ویژول ایڈ ایک باڈی لینگویج کے طور پہ کام کرتی ہے کہ آپ اس کو کسی کو کنونس کر سکیں. بیکاز رائٹنگ اور اسپیکنگ میں فرق یہ ہے کہ اسپیکنگ میں آپ کے پاس دی آڈینس لیٹ سے فیس ٹو فیس ہیں, تو آپ وہ آپ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ان کے مائنڈ میں اگر آپ کی پریزنٹیشن کے دوران کوئی کوشچن آیا, دے کین آسک یو کوشچنس, بٹ آپ نے ایک چیز لکھ دی ہے اور ریڈر جو ہے اس کو سال بعد پڑھے گا, 5 سال بعد پڑھے گا, تو اس کے مائنڈ میں لیٹ سے اس وقت کوشچن آیا, تو اس وقت وہ کیسے پوچھے گا؟ تو یہ اس اے جاب آف دا رائٹر کہ وہ ہر چیز جو بھی وہ لکھے اس طرح لکھے کہ ریڈر اس کا کنونس ہو جائے, اور اس کے آنسرس, کوشچنس کے آنسرس جو ایک کامن ریڈر کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں, وہ آنسر اسی رائٹنگ میں مل جائیں, رائٹ. سو یہ ہم ہیلپ کرتے ہیں ریڈرز کو اس طرح کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور ویژول ڈالتے ہیں اس میں ڈاکیومنٹس میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ویژول ایڈ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈر کو اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو جائے. ایلیمنٹری انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بات بتاتے ہیں, رائٹ. آن وینسڈے دا اسٹاکس پرائز روز, رائٹ. انٹرمیڈیٹ اس انفارمیشن کی درمیانی حالت جو ہے وہ سے بتاتے ہیں, رائٹ. سو پھر کیا ہوا؟ ایز دا ویک پروگریس دا اسٹاک پرائز فلکچویٹڈ, رائٹ. اوور آل انفارمیشن what was the result, تو اس میں اوور آل پکچر آ جاتی ہے. آفٹر دا پرائز ڈراپڈ انویسٹرز رش ٹو بائی ایٹ اے لو. سو یہ اوور آل انفارمیشن ہے. پھر کیا ہوا؟ ریزلٹ, what was the result. یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ویژول ایڈز کو افیکٹو طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہیں. تو یہ مختلف ریسرچرز نے اپنی ریسرچ میں یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں کہ کس طرح یہ استعمال ہونی چاہیے. تو پہلی ہے کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹس میں جتنی, جب آپ پلان کر رہے ہیں, پلاننگ سٹیج میں ڈاکیومنٹ, اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس طرح کی گرافکس, یہ آئیڈیا جو آپ کے مائنڈ میں ہے یہ کس طرح کنوے کریں گے اور کس طرح کی گرافکس یوز کریں گے. کیا چارٹ ہوگا, لائک گراف ہوگا, پکچر ہوگی, ڈائیگرام ہوگی, ویڈیو کلپ ہوگا. ہاؤ آر یو گونا ایکسپلین دس. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ویژول ایڈز, ایک ویژول ایڈ میں ایک ہی بات کریں. جس طرح ایک پیراگراف میں ایک ہی بات کرتے ہیں, اسی طرح ویژول ایڈ میں بھی ایک ہی بات کریں. لیکن جو آپ کے چارٹس ہوتے ہیں یا ٹیبلز ہوتے ہیں ان میں آپ مختلف باتیں کر سکتے ہیں بڑے کامیابی کے ساتھ, بیکاز وہاں پہ چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. ادروائز باقی جو رہ جاتی ہیں آپ کے پاس چیزیں, ان میں کوشش کریں کہ ایک ہی بات کنوے کریں, ایک ہی پوائنٹ یا ایک ہی ٹاپک کا ایسپیکٹ بیان کریں. تو آپ کا جو بھی ویژول ایڈ ہو جہاں پہ اسے آپ ریفر کر رہے ہیں کہ سی ڈائیگرام نمبر دس اینڈ دیٹ, تو وہ اس کے قریب ہی ہو. یہ نہ ہو کہ ڈائیگرام 3-4 صفحوں بعد ہو یا 3 پیجز بعد ہو, تو وہ از بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا ریڈر کہ وہ آگے جا کے ڈائیگرام دیکھے اور پھر واپس آ کے دوبارہ ٹیکسٹ پڑھے. تو وہ جہاں پہ آپ ریفر کر رہے ہیں اگر اسی پیج کے اوپر جگہ ہے آپ لگا سکتے ہیں, پیسٹ کر سکتے ہیں, تو وہیں پہ ہو. ادروائز نیکسٹ پیج پہ, تو اس سے زیادہ دور نہیں ہونی چاہیے, ٹیکسٹ کے قریب ہو. جہاں پہ آپ اسے ریفر کر رہے ہیں کہ سی ڈائیگرام دس اینڈ دیٹ, اسی جگہ پہ وہ قریب ترین ہو. کوشش کریں کہ آپ کی جو ویژول ہو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو, کلٹر نہیں ہونے چاہیے, مختلف لائنز. یہ نہ ہو کہ آپ
اس کو فینسی بنانے کے چکر میں ایسے کلرز یا ایسی لائنز استعمال کریں وہ جو ہے کنفیوز ہو جائیں ریڈر. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس طرح کی گرافک یوز کرنے پہ ایوارڈ ملے گا کہ آپ نے اتنی اچھی گرافکس بنائی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریڈر کو جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں گرافکس کے ذریعے وہ کتنی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. ہاؤ افیکٹو اٹ از. جب آپ کی ویژول ایڈز افیکٹو ہیں دے آر سرونگ دیئر پرپز. اگر پرپز سرو نہیں ہو رہا تو چاہے جتنی اچھی ہیں تو وہ ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. نیکسٹ از کہ کس طرح ہم ویژول ایڈز کو افیکٹولی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس میں مختلف پوائنٹس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. ویژول ایڈز جو ہوتے ہیں کریٹیکل انفارمیشن کنوے کرتے ہیں آپ کی ڈاکومنٹ میں اور یہ ڈاکومنٹ کو لک دیتے ہیں آپ کی رائٹ. سو میک شیور کہ آپ کی گرافکس اس طرح ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ ریڈر آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور وہ سمپل ہیں, نیٹ ہیں اور ان کے جہاں پہ ٹیکسٹ کے ساتھ وہ انٹیگریٹڈ ہیں کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہو کے نظر نہیں آ رہے. دے میچ ود ایچ ادر. ٹیکسٹ اینڈ گرافکس دے میچ, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ایسا کیوں ہونا چاہیے کہ ان کو پڑھنا سمجھنا ان سے انفارمیشن حاصل کرنی آسان ہوتی ہے رائٹ. اگر ایک سمپلی گرافک کے ارد گرد آپ وائٹ اسپیسز چھوڑیں تاکہ وہ انکلٹرڈ رہے اور اتنی گرافک اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ ریڈر کو چیزیں نظر ہی نہ آئیں اور اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ سے بالکل علیحدہ نظر آئے. سو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ گرافک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اسے چھوٹا بڑا کریں گے رائٹ. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ویژول ایڈ یا ایک گرافک کا مقصد صرف ایک ہی بات سمجھانا ہوتا ہے. اگر آپ دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں تو دو علیحدہ سے ڈائیگرامس یا گرافکس استعمال کریں یا ویژول ایڈز استعمال کریں رائٹ. بجائے اس کے کہ آپ دونوں باتوں کو ایک ہی گرافکس کے ذریعے کنوے کرنا چاہیں ریڈر بجائے سمجھنے کے وہ اور کنفیوز ہو جائے تو دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. ریڈر کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں رائٹ. تو ایک ویژول ایڈ میں آپ ایک ہی بات کنوے کرنے کی کوشش کریں. ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹیبلز اینڈ چارٹس میں مور دین ون آئیڈیا کین بی ڈسکسڈ. نیکسٹ پوائنٹ از کہ آپ نے گرافکس جو بھی یوز کرنی ہے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے ٹیکسٹ سے. تو جنرل پریکٹس یہ ہے کہ آپ پہلے اسے ریفر کریں گے, سائٹ کریں گے ٹیکسٹ میں, پھر ڈائیگرام آئے گی, پھر ویژول ایڈ آئے گا, پہلے اس کا حوالہ آئے گا, پھر وہ آئے گی رائٹ ڈائیگرام. آپ مختلف ورڈز یوز کر سکتے ہیں جو لیکن پوری ڈاکومنٹ میں ایک جیسے ورڈز استعمال کرنے ہیں. فگر آپ کوئی بھی اس گرافک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیبل نہیں ہے. جو ورڈ ٹیبل ہے باقاعدہ اس کے لیے استعمال کریں گے جس کے روز اینڈ کالمز ہوتی ہیں اور ہیڈز ہوتے ہیں اوپر کہ سیلری کتنی ہے, ایکسپینس کتنا ہے. اس طرح کے اگر کالم کی ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں تو اس کو ٹیبل کہیں گے. ادروائز کوئی بھی اور گرافک ہوگی اسے فگر کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ آپ نے فگرز کو نمبر دینے ہیں, فگر نمبر 1 2 3 اور یہ کنزیکٹیو ہونے چاہیے, ترتیب سے ہونے چاہیے رائٹ. اور ہر ٹیبل یا فگر کے نیچے آپ لکھیں گے اس کی ایکسپلینیشن جو کہ ایک سینٹنس ہوگا جو کہ بتائے گا, سمرائز کرے گا اس پوری ویژول ایڈ کو کہ یہ اس کا لکھنے کا مقصد کیا ہے. یہ کچھ باتیں مائنڈ میں رکھیں. اگر گرافک جو ویژول ایڈ اگر سائز میں چھوٹی ہے تو آپ جس پیج پہ اسے ریفر کر رہے ہیں اسی پیج پہ اس کو پیسٹ کریں. اور اگر گرافک بہت بڑی ہے جو کہ آپ کا 75% پیج لے رہی ہے یا ایک پیج پورا لے رہی ہے تو آپ اس کو نیکسٹ پیج پہ ریفر کریں اگر جگہ نہیں ہے. تو جب آپ کوئی گرافکس وغیرہ استعمال کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گرافکس کا یا اس چارٹ کا اس ٹیبل کا ہر پوائنٹ ڈسکس کریں بیفور پیسٹنگ اٹ. آپ جنرل انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے جو کہ ڈائیگرام سے پہلے آ جاتا ہے یا چارٹ سے پہلے جو پیراگراف ہوتا ہے اس میں آپ اس کا جب ریفرنس دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسپیشلی آپ کے جو تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں تو آپ ایک چارٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے حوالہ دیا پیراگراف میں, پھر آپ نے ڈائیگرام وغیرہ یا چارٹ وغیرہ بنایا, پھر اس کے بعد اس کی اوپر ڈسکشن ہوتی ہے رائٹ. دیٹ از فار موسٹ کمپلیکس گرافکس اس طرح ہی اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے بیکاز دیٹ گرافک از ویری کمپلیکس. سو آپ پہلے حوالہ دیتے ہیں, تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں, جرنلس اوور ویو دے دیتے ہیں, پھر گرافکس آ جاتی ہے, پھر نیچے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے وائی از دس سو, یو ڈسکس ایوری تھنگ آؤٹ دیئر. آپ نے ہر گرافک یا ویژول ایڈ کا ٹائٹل ضروری ہے, یو گاٹ ڈو اٹ, آپ کو دینا ہے تاکہ بیکاز یو ول بی یوزنگ اے لاٹ آف تھنگز ان یور ڈاکیومنٹ. سو کلیئرلی مینشن ہو کہ فگر 1 فگر 2 ٹیبل 1 ٹیبل 2 یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ انفارمیشن دیتے ہیں جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس ٹیبل کی, یہ اس ٹیبل یا اس ڈائیگرام کے نیچے میں ہوتی ہے اور سینٹر میں ہوتی ہے, لیکن یہ ویری بھی کر سکتی ہے فرام ڈاکیومنٹ ٹو ڈاکیومنٹ. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ ڈائیگرام پہلے آتی ہے اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے
جو کہ اس کا ریفرنس ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے اس سے. اور اگر گرافکس آپ کی اپنی نہیں ہے, آپ نے خود نہیں کھینچی ہوئی تصویریں وغیرہ یا خود کا بنایا ہوا چارٹ نہیں ہے, تو کسی کا بورو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو سائڈ کرنا ہے, ادروائز وہ پلیجرزم میں آتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس کہ آپ نے کلرز ڈاکیومنٹ میں یا گرافکس میں افیکٹولی استعمال کرنے ہیں. کلر جو ہیں یہ ہماری اٹینشن کو بہت زیادہ گریب کرتے ہیں, رائٹ. ریڈرز جو ہیں وہ کلرز کو زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. کسی بھی ڈاکیومنٹ میں ریڈر جو ہوتا ہے وہ کلرز کو پہلے اٹینشن دے گا, ورڈز سے پہلے, ٹیکسٹ سے پہلے کلر آتے ہیں یا ویژول ایڈ آتا ہے. ویژول ایڈ میں کلرز آتے ہیں سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے نظر پڑتی ہے کسی ڈاکیومنٹ میں. تو میک شیور کہ آپ کی جو ڈاکیومنٹ کی آرگنائزیشن ہے یا ہیڈنگ کا سٹائل ہے اور آپ کی کلر اسکیم جو ہے گرافکس کی, دے آر دا سیم, یہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہو اور یہ ڈائیگرام یا بالکل ڈفرینٹ ہو. اور تھرو آؤٹ یور ڈاکیومنٹ آپ نے ایک ہی جیسی کلرنگ استعمال کرنی ہے. اور ایٹ ٹائمس آپ جو ہے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ یا کی ورڈ آپ ڈفرینٹ کلر کر کے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, جس طرح آپ نے مختلف بکس میں دیکھا ہوگا, یا کچھ گرافک کا کچھ حصہ یو کین ہائی لائٹ ود اے پرٹیکولر کلر. مختلف کلرز کا استعمال کرنا جو ہے آپ کی ڈاکیومنٹ کو انوائٹنگ کر دیتا ہے, جس میں اٹریکٹیو بنا دیتا ہے, جس میں آپ کے ریڈر جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو اور اپیلنگ فیل کرتا ہے ٹو ریڈ دیٹ پرٹیکولر ڈاکیومنٹ. کلر چوز کرتے ہوئے, بیکاز یہ بہت آسان ہوتا ہے کلر چوز کرنا ہمارے لیے, ڈاکیومنٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے ود اے ماؤس کلک یو کین چوز اینی کلر آؤٹ دیئر. تو دیز آر فیو پوائنٹس دیٹ یو گن کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا, اوور یوز نہیں کرنا کلر. یہ نہ ہو کہ آپ کی ڈاکیومنٹ کی بجائے ایک کلر کی شاپ لگے جہاں پہ مختلف کلرز اویلیبل ہیں. تو اس طرح یوز نہیں کرنا, وہ ڈسٹریکٹ کرے گا انسٹیڈ آف اٹریکٹ. آپ نے جو کلر ہیڈنگس کے لیے استعمال کیا, جو کلر ٹیکسٹ کے لیے استعمال کیا, جو کلر گرافکس کے لیے استعمال کیا اور ان کی ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کیا, تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ یو کین کیپ دیٹ کلر. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ہر فرام چیپٹر ٹو چیپٹر, فرام ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ آپ کلر چینج کرتے رہیں گے تو یو وونٹ بی کنسیڈرڈ اے گڈ ٹیکنیکل رائٹر. جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے لکھیں گے تو آپ نے کلرز کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں کلچر کی, ان کے بارے میں بھی انفارمیشن رکھنی ہے. جب آپ لکھ رہے ہیں اپنی ڈاکیومنٹ کو فار انٹرنیشنل آڈینس, تو اس میں آپ نے یو کین بی ویری سینسٹیو ٹو کلچرل آئیڈینٹیفیکیشنس آف کلرس, کہ ہر کلچر میں ایک کلر کا ایک مراد لی جاتی ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ ہر کلچر میں ہر کلر کی اپنی ایسوسیشن ہے. فار ایگزامپل گرین جو ہے اس کا مطلب ہے جنرلی ان امریکہ کہ ٹریفک کے لیے آن ہے, یو کین گو. ریڈ از ڈینجر, رائٹ, فائر ٹرکس اینڈ اسٹاپ سائنس. لیکن گرین جو ہے ہمارے لیے مسلمس, اٹس ہولی کلر, رائٹ. ریڈ از اے سائن آف مارننگ ٹو ساؤتھ افریقن. ساؤتھ افریقن کے لیے ریڈ کلر جو ہے کہ اس کا کوئی فوت ہو گیا اور یہ ماتم کر رہا ہے, اس کا وہ کلر, اس کا مطلب یہ ہوگا. آپ ایسے کلر کبھی بھی استعمال نہ کریں جو کہ ان یوزول ہیں, جو اسٹرینج ہیں, جو کہ آپ کی رائٹنگ کو پڑھنا مشکل بنا سکتے ہیں. سو نیور ایور یوز دوز کلرز. نیکسٹ یو ہیو دیز اسائنمنٹس آؤٹ دیئر. یو آر ریکوائرڈ ٹو سالو دیز critical thinking assignments. You have 3 of them here for this topic. So you're required to solve them all on your notebooks. In the next video, we'll be talking about topic 3, that is what kinds of visual aids to use. See you there. Thank you.